بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور یدی جب تم استریوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی نشچت اودھی عدت کو پہنچ جائیں، جو سامانیہ نیم کے انوسار انہیں روک لو یا سامانیہ نیم کے انوسار انہیں ودا کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے دھیے سے نہ روکو کہ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو اس نے سوئم اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو پرہیز کا وشے نہ بناؤ، اور اللہ کی کرپا جو تم پر ہوئی ہے اسے یاد رکھو، اور اس کتاب اور تتدرشتہ حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، جس کے دوارا وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کا ڈر رکھو، اور بھلی بھانتی جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا وَبَيِّنُوهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم استریوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی نردھارت اودھی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے ہونے والے دوسرے پتیوں سے وواہ کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ سامانیہ نیم کے انوسار پرسپر رضامندی سے معاملہ طے کریں۔ یہ نصیحت تم میں سے اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ برکت والا اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو کوئی پوری اودھی تک بچے کو دودھ پلوانا چاہے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، اور وہ جس کا بچہ ہے سامانیہ نیم کے انوسار ان کے کھانے اور ان کے کپڑے کا ذمہ دار ہے۔ کسی پر بس اس کی اپنی سمائی بھر ہی ذمہ داری ہے، نہ تو کوئی ماں اپنے بچے کے کارن بچے کے باپ کو نقصان پہنچائے، اور نہ باپ اپنے بچے کے کارن بچے کی ماں کو نقصان پہنچائے، اور اسی پرکار کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی آتی ہے۔ پھر یدی دونوں پاراسپرک سویچھا اور پرامرش سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یدی تم اپنی سنتان کو کسی انیہ استری سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو کچھ بدلے میں دینے کا وعدہ کیا ہو سامانیہ نیم کے انوسار اسے چکا دو، اور اللہ کا ڈر رکھو، اور بھلی بھانتی جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے پتنیوں چھوڑ جائیں تو وہ پتنیوں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی نردھارت اودھی عدت کو پہنچ جائیں تو سامانیہ نیم کے انوسار وہ اپنے لیے جو کچھ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم ان عورتوں کو وواہ کے سندیش سانکیتک روپ سے دو یا اپنے من میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرو گے، پرنتو چھپ کر انہیں وچن نہ دینا سوائے اس کے کہ سامانیہ نیم کے انوسار کوئی بات کہہ دو، اور جب تک نردھارت اودھی عدت پوری نہ ہو جائے وواہ کا ناطہ جوڑنے کا نشچے نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تمہارے من کی بات بھی جانتا ہے، اتٰ اس سے ساودھان رہو، اور اللہ اتیانت क्षमा کرنے والا سہنشیل ہے۔